بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، آج ہم آپ سے ایک ایسی معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور شاید ہی آپ نے اس کے بارے میں پہلے سنا ہو، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر تھوڑی سی بھی آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ آگے شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ دوستوں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک بھی کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت یا مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ جسے سور اور خنزیر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو غلط اور حرام جانور کہا۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سور کو خود پیدا فرمایا تو پھر اسے غلیظ اور حرام جانور کیوں قرار دیا؟ اس کے پیچھے خدا کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن کریم میں 4 مرتبہ فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ المائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام آیت نمبر 145 اور سورہ نحل آیت نمبر 115۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کے اس کو حرام ارشاد فرمایا اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ کسی اور جانور کا نام لے کے اسے حرام نہیں کہا گیا۔ بہت سے ممالک میں غیر مسلم اس کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ غلیظ جانور اور اس کا گوشت کھانے کے بہت سے نقصانات سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سور کا گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یہ جانور انتہائی ذلیل اور گندا ہے، کیونکہ یہ سور اپنی مادہ کا دوسرے نر سے ملاپ کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے، جو کہ باقی جانوروں میں نہیں دیکھا گیا۔ سور کی خوراک گندگی اور غلاظت ہے۔ اس کے سامنے صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو یہ اسے نہیں کھاتا، اور گندگی یا غلاظت نہ ملنے پر یہ اپنی ہی غلاظت کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا، اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی ہم بن نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو ایک بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا تو اس بوڑھے شخص نے بتایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی تھی اور بدبو اٹھنے لگی تھی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑو اور ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر کھینچا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب لپکے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو صاف کر گئے۔ ان دونوں خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا وہ گندا ہی ہوگا۔ سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بے شک ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمیں ہر صورت اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل علم و ہدایت و اصلاح کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔